السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت الطور، اس کی ابتدائی 49 آیات کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ یہ آیات اپنے اندر بڑے گہرے مضامین سموئے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے یہی آیات ہیں 1 سے لے کر 49 تک۔ آج ہماری گفتگو کا محور یہی رہیں گی، جی، اور مقصد یہ ہے کہ ان آیات میں جو خاص پیغامات ہیں ان کو سمجھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی قسمیں ہیں، پھر قیامت کا ذکر ہے، جزا سزا کی تفصیلات ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ان کے دلائل کا رد ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدایات ہے۔ بالکل۔ خاص طور پر جنت اور جہنم کے جو بالکل مختلف متضاد منظر دکھائے گئے ہیں ان پر بھی غور کریں گے۔ جی ہاں، یہ آیات دراصل ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ کائنات کی نشانیوں پر غور کریں، آخرت پر یقین رکھیں اور اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھیں اور اللہ کی قدرت اور حکمت کو پہچانیں۔ ایک طرح سے یہ تدبر کی دعوت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، یہ جو قسمیں ہیں ان کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ ان چیزوں کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے جن کی قسم کھائی جا رہی ہے، جی، اور ساتھ ہی یہ اس بات پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے جو قسم کے بعد کہی جانے والی ہے۔ یہاں دیکھیں، طور یعنی کوہ سینا جہاں وحی آئی، کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب، شاید لوح محفوظ یا دوسرے صحیفے۔ پھر البیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے آسمانوں میں، السقف المرفوع یعنی یہ بلند چھت آسمان، اور البحر المسجور بھرا ہوا سمندر یا قیامت میں بھڑکایا جانے والا سمندر۔ یعنی زمین، آسمان، معلوم، نامعلوم، ہر طرح کی عظیم چیزوں کی قسم۔ بالکل، گویا پوری کائنات کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اور کس بات پر؟ جی، وہ بنیادی پیغام کیا ہے جو ان قسموں کے فوراً بعد آتا ہے، آیت 7 اور 8 میں؟ پیغام بہت واضح ہے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک آپ کے رب کا عذاب وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ جی، اور پھر مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ان قسموں کے بعد یہ اعلان ایک حتمی فیصلے جیسا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے، آیت 9 اور 10 میں۔ وہ کیسا منظر ہے؟ وہ بڑا ہولناک منظر ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح لرزے گا، کانپے گا۔ اللہ اکبر۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو اتنی مضبوطی کی علامت ہیں وہ چلنے پھرنے لگیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ یہ کائنات کے نظام کا مکمل درم برم ہو جانا ہے۔ تو اس شدید افراتفری میں کن لوگوں کے لیے خاص طور پر ہلاکت کا ذکر ہے؟ آیت 11 اور 12 میں وہاں فرمایا گیا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کن جھٹلانے والوں کے لیے؟ ان کی پہچان بتائی گئی، الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جو دنیا میں فضول بحثوں میں، کھیل کود میں پڑے رہے۔ یہ خوض یعنی بیہودہ بحثیں اور لعب یعنی کھیل کود، یہ ان کی غفلت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یعنی زندگی کی حقیقت سے غافل رہے۔ جی بالکل، انہوں نے مقصد حیات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، بس وقت ضائع کیا۔ یہ تو بڑا واضح تضاد ہے، دنیا میں کھیل کود اور پھر آخرت میں۔ آیات 13 سے 16 تک ان کے جہنم میں داخلے کا منظر کیسے بیان ہوا ہے؟ وہ منظر بھی انتہائی عبرتناک ہے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے کر بڑی سختی سے جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ دھکے دے کر یعنی بے عزتی کے ساتھ؟ جی بالکل، حقارت کے ساتھ، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا طنز کے طور پر ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا اب تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ تو ان کی دنیا کی ہٹ دھرمی کا جواب ہے۔ بالکل، پھر حکم ہوگا اسلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب اس میں داخل ہو جاؤ، صبر کرو یا نہ کرو، اب برابر ہے، تمہاری چیخو پکار بیکار ہے۔ کیوں؟
کیونکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اس ہولناک انجام کے بالکل بعد سورت کا رخ بدلتا ہے ان لوگوں کی طرف جو پرہیزگار تھے۔ متقین کا انجام کیا بتایا گیا ہے آیات 17-18 میں؟ جی ہاں، یہ تقابل بہت اہم ہے۔ فوراً بعد امید کی بات، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوں گی۔ اور سب سے بڑی نعمت، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ اور یہ بچنا، یہ مقام ان کے دنیاوی اعمال کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل، خاص طور پر وہ اللہ کا خوف، وہ ذمہ داری کا احساس جو ان میں تھا، جس کا ذکر آگے بھی آئے گا آیات 26 سے 28 میں۔ یہاں جنت کی کچھ خاص نعمتوں کا بھی تو ذکر ہے، آیات 19 سے 24 تک۔ کیا آپ ان تفصیلات کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں گے؟ ضرور۔ ان آیات میں جنت کی زندگی کی ایک جھلک ہے۔ کئی پہلو ہیں۔ ایک تو جسمانی راحت اور لطف ہے، جیسے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے بدلے۔ جی۔ وہ تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جو کتاروں میں لگے ہوں گے۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ، انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت ملیں گے جو وہ چاہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور سماجی اور جذباتی تسکین کے حوالے سے؟ جی، ان کا نکاح خوبصورت آنکھوں والی پاکیزہ ساتھیوں یعنی حور عین سے کیا جائے گا۔ اور ایک بہت پیاری بات خاندان کے بارے میں ہے۔ وہ کیا؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان سے ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی خاندان وہاں بھی اکٹھا ہوگا؟ جی، بشرطے کہ اولاد بھی ایمان پر ہو اور والدین کے درجے میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ وما التناہم من عملہم من شیء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ گفتگو وغیرہ؟ جی، وہ آپس میں جام کا تبادلہ کریں گے، کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایسا جام جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی نہ گناہ، یعنی ماحول پاکیزہ ہوگا۔ اور خدمت کے لیے؟ ان کی خدمت میں خوبصورت نوجوان ہوں گے، غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہوں۔ یہ جنت کی نفاست بتاتا ہے۔ یہ نعمتیں تو واقعی بے مثال ہیں۔ اچھا، یہ اہل جنت آپس میں کیا باتیں کریں گے؟ آیات 25 سے 28 میں اس کا ذکر ہے، خاص طور پر وہ مشفقین والا لفظ۔ جی، وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، بات چیت کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان مشفقین تھے، یعنی ڈرتے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ کس بات سے ڈرتے تھے؟ اللہ کے حساب سے، اس کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے۔ یہ صرف خوف نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا، انجام کی فکر تھی۔ اسی فکر نے انہیں غفلت سے بچایا۔ اچھا، تو یہ ڈر اصل میں مثبت تھا؟ بالکل، اسی کا نتیجہ وہ بیان کریں گے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے ہم پر فضل کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی آگ سے بچا لیا۔ اور اس فکر مندی کا عملی اظہار کیا تھا؟ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم دنیا میں اسی ایک اللہ کو پکارتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، اور آخر میں گواہی دیں گے اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بڑا ہی احسان کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نجات کی بنیاد دنیا میں آخرت کی فکر، دعا اور اللہ پر توکل تھی۔ جنت اور جہنم کے اس واضح تقابل کے بعد آیات کا رخ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منکرین کی طرف مڑتا ہے۔ جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، آیت 29 سے 31 تک کیا بات ہو رہی ہے؟ جی، اب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ اللہ کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون۔ یہ ان الزامات کا جواب ہے جو وہ لگاتے تھے۔ یعنی اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے۔ بالکل۔ پھر ان کے ایک اور طعنے کا ذکر ہے، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے،
ہم انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کے حوادث اس کا کام تمام کر دیں۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتمے کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، وہ سمجھتے تھے یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جواب میں ایک چیلنج دیا گیا، قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا انتظار پورا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تو سوالات کی ایک پوری لڑی ہے، آیات 32 سے 43 تک۔ یہ سوالات کس لیے ہیں؟ یہ سوالات اصل میں ان کی سوچ کی بنیادوں کو ہلا دینے والے ہیں۔ یہ صرف جواب نہیں بلکہ ان کے پورے نظام فکر پر تنقید ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے اپنے تضادات ان پر واضح ہو جائیں۔ کیسے؟ کیا ترتیب ہے ان سوالات کی؟ یہ ایک خاص ترتیب ہے۔ پہلے ان کی عقل پر سوال، کیا تمہاری عقلیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں یا تم ہو ہی سرکش؟ آیت 32۔ پھر قرآن کے بارے میں، کیا کہتے ہو خود بنا لیا ہے؟ اچھا تو تم بھی لے آؤ ایسا کلام اگر سچے ہو۔ آیت 33-34۔ یہ ان کی بے بسی دکھانے کے لیے ہے۔ پھر وجود پر بنیادی سوال، کیا تم بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہو؟ کیا تم نے آسمان و زمین بنائے ہیں؟ آیت 35-36۔ یہ تو بالکل بنیاد پر چوٹ ہے۔ واقعی۔ پھر اختیار پر سوال، کیا اللہ کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ کیا تم ہر چیز پر کنٹرول رکھتے ہو؟ آیت 37۔ پھر علم غیب کے دعوے پر؟ جی، کیا کوئی سیڑھی ہے جس سے آسمان کی باتیں سنتے ہو؟ اگر سنتے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ آیت 38۔ پھر ان کے مشرکانہ عقائد کا مذاق اڑایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ آیت 39۔ اچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے غرضی کہ کیا میں تم سے کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ آیت 40۔ پھر علم غیب پر زور کہ کیا تم غیب جانتے ہو جسے لکھتے ہو؟ آیت 41۔ اور ان کی سازشوں کے بارے میں؟ جی، کیا کوئی چال چلنا چاہتے ہو تو جان لو کافر خود ہی چال میں آئیں گے۔ آیت 42۔ اور آخر میں توحید کا سوال، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ آیت 43۔ یہ سوالات تو واقعی ان کے پاس کوئی جواب نہیں چھوڑتے۔ جی، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا انکار صرف ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس ہٹ دھرمی کی انتہا کیا بتائی گئی ہے آیات 44 میں؟ ان کی ہٹ دھرمی کا عالم یہ ہے کہ وَإِن يَلَوْا كَسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا بھی گرتا دیکھیں تو کہیں گے ارے یہ تو بس بادل ہیں تہ بتہ۔ یعنی نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی تعویل گھڑ لیں گے۔ تو پھر جب دلیل بھی کام نہ کرے، نشانی بھی نہ مانی جائے، تو ان کے لیے آخری فیصلہ کیا ہے؟ آیات 45 سے 47 میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، تو انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان پر عذاب آئے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن نہ ان کی کوئی چال کام آئے گی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور ایک دنیاوی عذاب کا بھی اشارہ ہے۔ جی، آیت 47 میں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کے لیے اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، دنیا میں، موت کے وقت یا قبر میں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ اور پھر سورت کے بالکل آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نصیحت ہے، آیات 48 اور 49۔ یہ اختتامی پیغام کیا ہے؟ یہ آیات گویا پوری سورت کا نچوڑ اور حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے تمام مومنین کے لیے تسلی اور لائحہ عمل ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کریں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے۔ جی، یہ اللہ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور صبر کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ اور رات میں بھی؟ جی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت بھی تسبیح کریں۔ یہ مسلسل اللہ کی یاد، اس پر توکل اور صبر کا پیغام ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے سورۃ الطور کی ابتدائی آیات پر بات کی، اللہ کی قسموں سے شروع ہو کر قیامت کی یقینی، جنت اور جہنم کے واضح مناظر، پھر منکرین کے دلائل کا رد، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور اللہ کی یاد کی تلقین۔ بالکل، مرکزی پیغام یہی ہے کہ حساب کتاب یقینی ہے، نتیجہ اعمال پر منحصر ہیں،
ایمان اور تقوی کامیابی کا راستہ ہیں، انکار اور غفلت سراسر نقصان۔ یہ آیات ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک نقطہ سب کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ سورت میں جو بنیادی سوالات پوچھے گئے ہیں منکرین سے، تخلیق، اختیار، علم غیب کے بارے میں، آج بھی یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ جی بالکل۔ ان سوالات پر سنجیدگی سے غور کرنا، چاہے کسی کا پس منظر کچھ بھی ہو، خود اپنے وجود، کائنات اور خالق کے بارے میں ہماری سمجھ کو کیسے گہرا کر سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید زندگی کے سب سے اہم جوابات کی طرف لے جائیں۔ درست فرمایا، ان پر غور و فکر بہت ضروری ہے۔